Bismillahirrahmanirrahim. I believe we are live. This is our first streamed version from the perspective of not being in the same room. तो बहुत बहुत खुशामदीद सबको. तैमूर आपको मेरा बहुत दिल भरा सलाम. आरफा नूर आपको मेरी तरफ से सलाम आदाब. आप दोनों रात के 11 बजे माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रहे हैं. सैडली मैं अभी मैं जमाइयाँ लेना शुरू कर दूंगी. आधी रात को आप लोग मुझसे शो करवाते हैं. मैं आधे घंटे से मैं कॉफियां जो है उंडेल रहा हूं ताकि मैं जमाइयाँ ना लूं. आज बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस करने वाली बनती हैं, लेकिन जो मुझे जो सुबह से चीज परेशान कर रही है उसके बारे में मैंने सुबह सुबह ट्वीट भी किया था. और मैं बिल्कुल अब मैं समझता हूं कि सिचुएशन थोड़ी हाथ से बाहर निकलती जा रही है. IMF के साथ नेगोशिएशन के दौरान जो डिस्कशन हो रही है, अल्लाह भला करे आपका, इसहाक डार और वजारत खजाना की, उसमें पता ये चला कि IMF ने अब हुकूमत ने ये तजवीज़ दी कि ऐसा करते हैं, हम सारे बैंक होल्डर्स पे एक टैक्स लगा देते हैं, तो जितने अकाउंट्स हैं उनमें से डायरेक्ट हम पैसा निकालना शुरू कर देंगे. तो IMF ने उनको मना कर दिया. अब इसकी इतनी तह हैं और इतनी लेयर्स पे ये इंतहाई गलत इक़दाम है. तो I don't know if you guys want to discuss that, but to me, I think that really speaks to how profound the crisis is. कि कोई creativity, out of the box thinking तो दूर की बात है, basic decency जो है वो अब policy making में लग रहा है कि बिल्कुल eliminate हो चुकी है. और इसको बजाय ये कि तरफदारी वाला जो एक उनसर है, जारी बात है, I mean वो तैमूर का तो बनता है, but I just think just as a country what this means, you know, is really very troubling. तो मेरे लिए तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है. लेकिन आज हमने जो कहा है सबको, हमने कहा है कि जी हम आरफा, तैमूर and Mosharraf will answer your questions. So I already have 2 or 3 questions जो आ चुके हैं. तो should we jump into the questions, or did you guys want to say something about this IMF situation? मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा मुशर्रफ के वाकई मेरा भी जो 4.5-5 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो जो उसमें मैंने देखा है या सीखा है कि विल और क्रिएटिविटी और इनोवेशन दोनों सियासतदानों से आती है. और जहां भी आपने सही सिमत की तरफ लेकिन मुश्किल कदम लेना हो, तो उसके लिए जो करेज चाहिए, जो बहादुरी चाहिए, वो भी सियासतदानों से आती है. फिलहाल लगता है, और मैं आप लोगों की वजह से, जैसे आपने कहा, मैं कोशिश करता हूं कि इस प्रोग्राम में मैं कम पॉलिटिकल रहूं, लेकिन हमेशा नहीं कोशिश करता, लेकिन ज्यादा टाइम कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा कम पॉलिटिकल रहूं. फिलहाल मुझे लगता है कि ना गवर्नमेंट के पास वो क्रिएटिविटी है, ना गवर्नमेंट के पास वो करेज या बहादुरी है कि वो कोई ऐसे इकदामात सजेस्ट करें जिनसे एक्चुअली जो हमारा क्राइसिस है वो भी सॉल्व हो सकता है, और जिससे जो है वो थोड़ा सा जो उस क्राइसिस का जो पेन है, जो दर्द है, कि वो थोड़ा सा बेहतर डिस्ट्रीब्यूट हो. आई डोंट थिंक दैट्स द केस. वो बार बार नजर आता है, और नजर ये आता है कि जो सजेस्ट हो रहा है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी से रन ऑफ द मिल प्रपोजल्स सजेस्ट हो रहे, और IMF बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इनको जो है वो रिजेक्ट कर रहा है. सिर्फ ये नहीं थी, एक फ्लड लेवी भी थी, और आप देख लें कि फ्लड लेवी क्यों लगा रहे थे कि इसलिए नहीं कि फ्लड हुआ है, इसलिए लगा रहे थे कि फ्लड लेवी के नाम का टैक्स अगर वो लेवी के तौर पे लगता तो वो सूबों को ना जाता. और अगर आप ये देख लें कि मॉरली अगर आप फ्लड के नाम पे एक टैक्स लगाए तो वो पैसा वहीं लगना चाहिए जहां पे फ्लड्स है ना. तो ये सिर्फ आपकी बैंकरप्सी ऑफ थॉट को दिखाता है.
بالکل. if I can also just quickly add here, I think this past year شاید ہم نے IMF اور economy کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کی, but despite that I think سب سے جو زیادہ بدقسمتی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پورا سال ہم یہ بحث کرتے رہے اور ابھی بھی کوئی کلیئر کٹ جواب کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس نہیں ہے. اینڈ میں یہ صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ obviously ہر کوئی جو اپوزیشن میں ہوتا ہے, جب وہ PMLN تھی لگتا تھا وہ ان کے پاس بھی جواب ہیں, PTI اب ہے وہ بھی لگتا ہے, but nobody really has the answers that we are looking for. Stop taxing the people that are already in the tax net. آپ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس کب لگائیں گے؟ آپ ایگریکلچر کو اگر بہتر کریں گے تو ساتھ اس کی انکم کے اوپر ٹیکس لگائیں. پر وہ سوالات جو بہت آبویس ہیں اور بڑے آبویس ان کے جواب ہیں وہ کوئی بھی نہیں دیتا, اور وی گو اراؤنڈ ان سرکلز. اینڈ آئی تھنک کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بھی سوال ضرور پوچھنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک پورا سال ہمارا ایک اکنامک کرائسس میں گزرا ہے, اینڈ ون آفٹر دی ادر آل پولیٹیکل پارٹیز دیٹ ہیو بین ان گورنمنٹ, انہوں نے صرف غلط فیصلے کیے ہیں, صحیح فیصلے نہیں کر پائے. یہ ڈیفینیٹلی سوال بنتا ہے. کچھ سوال جو ہے وہ اپنا ویورز کے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, تو اس پہ آئی تھنک اب مزید ڈبیٹ ہوگی, اینڈ وی شوڈ ویٹ فار there will be questions about this, so we should engage with those. میں کیونکہ ایز یو بوتھ نو میں پاکستان میں اس وقت موجود نہیں ہوں, اور یہاں جو یوکرین اور رشیا والا چکر ہے اس کے ساتھ تھوڑا بہت انگیج ہونے کو موقع ملا ہے پچھلے 4-5 دن سے, اور اگلے 2-3 دن میونک سیکورٹی کانفرنس پہ مکمل طور پہ فوکس جو ہے وہ روس کا جو حملہ تھا یا جو جنگ ہے یوکرین کے ساتھ, اس پہ یہاں پہ بہت زیادہ فوکس ہے. تو حبیب اللہ خان نے مطلب ہمارے شروع کرنے سے پہلے ہی پوچھا کہ پلیز کامنٹ آن پاکستان's weapon supplies to Ukraine. Secondly, on economic front, how long are we going to keep looking at the abyss? Are reforms realistically possible in this country? یہ سیکنڈ والا پہلے پارک کر دیتے ہیں, بٹ آئی جسٹ تھاٹ کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ پاکستان جو یوکرین کو چیزیں بھیج رہا ہے اس پہ کیا ویوز ہیں گروپ کے. I have some views that are maybe a little bit unconventional, but Arifa, maybe start with you. Is this a good idea? I personally don't think so, and I feel that there's really, I mean, this is really not something I'm very comfortable talking about. I don't think I have the expertise here, but مجھے یہ لگتا ہے کہ information بھی بہت کم ہے, مطلب کہ بہت randomly کہیں سے یہ اطلاع آئی اور یہ خبر آئی. اتنا بڑا یہ واقعہ ہے, اور کنسیڈرنگ کہ یہ جو ساری جنگ ہے اس کا پچھلے سال ہماری سیاست میں اتنا بڑا رول رہا ہے, چاہے اس کو بنایا گیا یا نہیں تھا, تو یہ جو ایک فیصلہ ایک دم ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی ٹرانسپیرنسی ہوتی, کوئی ہمیں بھی بتاتا, کوئی سمجھاتا کہ یہ ہم نے فیصلہ کیوں کیا, کیسے کیا, اس کا کیا فائدہ ہے. Okay, I think that part applies to almost every question, مطلب in the sense کہ بہت سارے فیصلے ملک میں جو ہے ریسنٹلی ہوئے ہیں جہاں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا تھا, کیسے تھا, کس نے یہ فیصلہ اچانک کر کے جو ہے. You're absolutely right. I think that's quite true. ہاں, تیمور اس پہ آپ کا کیا ویو ہے؟ یوکرین کو ویپنز پاکستان کو بھیجنے چاہیے یا نہیں؟ پہلے تو I agree with Arifa کہ we cannot all be experts on everything. So sometimes we should also keep our mouths shut. I think foreign office میں زیادہ کام آپ نے کیا ہے. میں اگر تھوڑا سا اسٹیپ بیک کر کے کہوں, میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں ایسے پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ ہم یہ ڈیسیژنز لیں تو آؤٹ آف فیئر نہ لیں, اپنے انٹرسٹ میں تو آبویسلی لیں, اگر آپ لیتے بھی آپ کے خیال میں آپ کے انٹرسٹ میں ہے, لیکن مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نہ لیں. اور وہ دوبارہ بات آتی ہے مشرف اکانومی کی طرف. ہم نے کبھی اپنی اکانومی اتنی مضبوط نہیں کی کہ ہم دنیا کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ملا کے دیکھ کے
اپنے ڈیسیجنز اس کانٹیکسٹ میں لے سکے. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا. Okay. But I'd I be think interested to hear your thoughts. I think you're the expert in the room. I don't know about expertise, but I do have a bunch of opinions. I've never دیکھیں heard that before. You have any opinion? روس کا پاکستان کے ساتھ تعلق اس پہ میں نے لکھا بھی ہے اور ایکچولی تھوڑا بہت کام بھی کیا. جب انویژن ہوا تو اس سے پہلے میں اور ہمارے کچھ ساتھی جو کارنگی سینٹر ہے ماسکو کا, ان کے ساتھ مل کے ہم ایک جس طرح ہم نے پاک امریکانہ, شاید عارفہ کو یاد ہو, تیمور تو دیکھتے نہیں ہیں جب میں ان کو پی ڈی ایس بھیجتا ہوں جس پہ میں بہت محنت کرتا ہوں, لیکن ہم نے ایک جو ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ ایک رپورٹ نکالی تھی. ہم سوچے تھے روس پہ بھی نکالیں اور اس پہ ہم نے کافی تحقیق بھی کی. جو ایک ریپیٹڈ کھٹکا مجھے پورے وقت ہوتا رہا اور وہ اور واضح ہو گیا, وہ یہ کہ روس پاکستان کو اہمیت ضرور اس نے دی ہے پچھلے 8-10 سال میں, بہت زیادہ نسبتاً جو وہ پہلے دیتا تھا. لیکن جو اس کا تعلق ہمارے اہم جو کمپیٹیٹو ممالک ہیں, یا کمپیٹیٹر نہیں کہنا چاہیے, جو ایڈورسیریل ہماری ریلیشن شپ ہے ہندوستان کے ساتھ, وہاں پہ جو تعلق ہے, اور جو روس کا جنرلی پوسچر ہے کئی چیزوں پہ, اس میں ایس سی او از مور کمپلیکیٹڈ اینڈ آئی تھنک اٹ ڈیزروز اے سیپریٹ کانورسیشن. وہ بہت لمبی اور ڈیٹیل کانورسیشن بن جاتی ہے. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے معاشی طور پر, تو اگر معاشی اور سیاسی طور پر اس کو مواقع ملتے ہیں, اس کو کسی موقع کو کسی پرنسپلز کے بیس پر نہیں چھوڑنا چاہیے, صرف اس لیے کیونکہ بین الاقوامی تعلقات جو ہیں وہ پرنسپلز بیس نہیں ہوتے, وہ انٹرنیشنل لا کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں اس کے تحت آپ ضرور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, لیکن اپنے مفادات جو ہے وہ پرنسپلی دیکھنے چاہیے. تو وہاں پہ I think that actually صرف ایمونیشن وغیرہ نہیں بلکہ مزید بھی سیاسی طور پر یوکرین پہ پوزیشن لینا یا اس کے بارے میں سوچنا اور ڈسکس کرنا ضروری ہے. لیکن ایک چیز سے میں اور عارفہ, حالانکہ اس پوائنٹ پہ شاید we have a difference, but I'm 100% with you, Arifa, that big decisions in Pakistan about Pakistani troops, about Pakistani peace talks with terrorist groups, about IMF negotiations and new kinds of taxes, ordinance کے تھرو چھپے دروازوں, بند کمروں کے پیچھے جو ہے یہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے. کچھ چیزوں نیشنل سیکیورٹی کے زمرے میں آ کے اس کو ہم الگ کر سکتے ہیں, لیکن not everything can be protected by this halla of national security, and we just keep making decisions without the participation of our parliamentarians. So I think اب تو مطلب کہ nobody even bothers to say کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس لیے ہم بات نہیں کریں گے. اب تو یہ assumption ہے کہ everything and anything can be done, we just don't need to include مطلب کہ کسی کو بھی اس ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی قسم کی ایک بحث کرنے کی, انفارمیشن لوگوں سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آئی تھنک اب ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے تو وہ کوئی رینڈم سا تھاٹ نہیں ہوتا. دی آئیڈیا بیہائنڈ ٹرانسپیرنسی از کہ پھر ایک لیجیٹیمیسی ہوگی اس فیصلے کے پیچھے, کیونکہ لوگوں کو معلوم ہوگا, لوگوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہوگا. ہمارے ہاں تو اب وہ لیجیٹیمیسی جو ہے وہ اس کو جو کہتے ہیں نا کہ کوئی فارمیلٹی بھی نہیں وہ سمجھی جاتی, and that is the worrying part. I absolutely agree. Acha, we have a bunch more questions, and since this is a Q&A thing, so I'm going to keep going back to them. ہمارا کوئی بھائی, ہماری کوئی بہن ہے, وائز ون ان کا نام ہے, ان کے 3-4 سوال ہیں اور 1-2 بڑے مزے کے ہیں, تو میں وہ سارے اسکرین پہ بھی تھرو اپ کروں گا جلدی سے, and then we can pick and choose which one we want to take. First he says, why won't this government just leave as these idiots have failed? I agree. That's for Taimur. یہ تیمور نے کسی سے پوچھوایا تیمور پلیز اس پہ آپ اپنا تجزیہ جو ہے پیش کیجئے. They won't leave, وہ اس لیے نہیں حکومت کو چھوڑیں گے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں عمران خان سے, الیکشن سے, اور ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ الیکشن کرائیں گے تو اتنی بری طرح مار کھائیں گے کہ واقعی they will have to leave. تو یہ الیکشن ہم نے زبردستی کرانے ہوں گے.
I'm so happy that apologize. میں نے اپنے دل کی بات کرنی تھی. نہیں, اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ دل شل کی, ہم جین ایکس ہیں, ہمیں دل یا اپنا ویلنس یا ان چیزوں کا خیال نہیں ہے, ہم نے بڑی چیزوں کو دیکھنا ہے. اچھا, پھر وائز ون ایک اور اس بھائی کا یا ان کا سوال ہے, why are there so many people doing journalism who are also blind? I think Arifa, maybe this one is for I swear I'm one of those people. I'm completely blind. You know, I مطلب مجھے lenses پہننی پڑتی ہیں شو کرنے کے لیے. اب مجھے lenses کے ساتھ بھی کچھ خاص نظر نہیں آتا, ان کے بغیر بھی, کیونکہ نظر عمر کے ساتھ ساتھ دور کی بھی خراب ہے اور قریب کی بھی خراب ہے. But that's a tough one. I think the world over, I would say, to give a serious answer, I think دنیا بھر میں صحافت کے اوپر اب بہت سوال اٹھائے جاتے ہیں. جو لوگوں کا ٹرسٹ ہے وہ بہت کم ہو گیا. اس میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو شاید مسئلہ ہماری پولیٹیکل سسٹمز کا بھی ہے, مگر شاید کچھ ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک پرٹیکولرلی ان پاکستان, جب تک ہمارے جو انڈسٹری کا اکنامک اسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا, I don't think we will be able to do better journalism. That's my quick answer. Yeah, I think there's a whole set of questions around journalism that have to do with the technology and the economic model. تو وہ چیزیں permanently change ہو چکی ہیں, but there's a lot of romance with a kind of 1960s understanding of journalism. اور مزے کی بات یہ کہ even 60s میں اگر آپ تھوڑا study کریں تو actually جو behind the scenes ہو رہا تھا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بھیانک تھا. وہ لفافہ نہیں, وہ تو ٹرک لوڈز جرنلزم جو ہے, وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو خیر ہمیشہ سے بہت پرابلمٹک رہا ہے میرے خیال میں, بٹ ٹل وی یو نو we can come back to it some other time. Absolutely, these are all topics for full discussions. Enlightor Rocker, this is a great name. Enlightor Rocker is asking, where are the Chinese? And then یہ بہت اتنے پیارے اور معصوم, ہمارے اتنے پیارے اور معصوم بہن بھائی ہیں اس ملک میں, honestly یہ پوچھ رہے ہیں where are the Chinese? Oria Maqbool Jan said Chinese have 40 billion for Pakistan for same situation. So first I would say کہ I'm glad that you're watching and I won't speak ill of others, لیکن I think بہت سوچ سمجھ کے چناؤ کرنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور میرے ساتھی عارفہ اور اپنا تیمور کی اچھی اچھی باتیں سن رہے ہیں. ویئر آر دا چائنیز پہ تیمور, مے بی یو ہیو سم تھنگ ٹو سے آن دس. یار دو چیزیں, ایک جب تک پاکستان اپنی انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ٹھیک نہیں کرے گا نا, یہ کوشچن یہ سوال کرنے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا نے آ کے ہماری مدد کرنی ہے. کیوں کرنی ہے اگر ہم نے اپنی مدد نہیں کری؟ میرے خیال میں پچھلے 10 مہینوں میں یہی ثابت ہوا ہے. شروع سے اس گورنمنٹ کا ان کی ساری جو ہے وہ all their cards were in the bucket کہ ہمیں ہمارے دوست بیل آؤٹ کریں گے. اب کسی وقت تو وہ کہیں گے نا کہ ہم نے نہیں بیل آؤٹ کرنا. تو میرے خیال میں چائنیز بالکل, مجھے 2 سیکنڈ بولنے دیں. ایک میرے خیال میں چائنیز آپ کو بالکل آپ کی مدد کریں گے, لیکن آپ کو اپنی مدد کرنی ہوگی. دوسری چیز, اور یہ بڑی ضروری ہے, اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئی تھنک ایک پلیٹ فارم ہے ویئر وی کین گو بیونڈ پالیٹکس. اگر آپ دیکھ لیں جو یہاں پہ سائیکل ہوتا ہے, جو ابھی دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے, جہاں پہ جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, میں ابھی صوبوں کی بات کر رہا ہوں, تو ایک پوری ایک وینڈکٹیونیس کی ایک I don't know where Mosharraf's gone, but just to finish the point, right, جو ایک وینڈکٹیونیس کا سائیکل شروع ہوتا ہے کہ اب ان کے پیچھے ڈھونڈو کیسز کسی طریقے سے. تو اس کے بعد, اور یہ میں نے گورنمنٹ کے اندر جو ہم نے بڑے کام کیے وہ کرنا بڑے مشکل تھے. نہ آپ کے پاس سیاست دان ہوتے ہوئے خود اختیار ہوتا ہے, نہ آپ کو وہ افسر ملتے ہیں آرام سے جو کہ کاغذ پہ سائن کرنے کے لیے تیار ہے. ایک اور سائیکل ہو جائے اور ہم لیٹس سے اس وقت ملک کے جو ہے وہ ویر ان چارج, رائٹ, میں ہائپوتھیٹکلی بات کر رہا ہوں, تو یار وہ 10 میں سے ایک بندہ بھی جو کام کرنا چاہتا ہے نا, وہ بھی نہیں کرنا چاہے گا. اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ
कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो बाहर भाग जाएंगे. एक आध बंदा 100 में होता है जो कि रेजिलियंट होता है, लेकिन दैट्स इट. अब ऐसे एनवायरनमेंट में ना चाइनीज ने आना है, ना गल्फ नेशंस ने आना है, ना वेस्टर्न नेशंस ने आना है, कि व्हाट एवरीवन इज सेइंग इज पुट योर हाउस इन ऑर्डर. मुशर्रफ आपकी आवाज नहीं आ रही. On the topic of putting your house in order, not that I think this question is directly related, but I think that there's one country that has been saying put your house in order for a long time, or uska apna house in order hai ya nahi, wo ek separate topic hai. But we have a friend whose name is Ashwin Nair, and he's asking, if you were offered a deal in which you accept the status quo with regards to Kashmir, and in turn millions of Pakistanis can be pulled out of poverty over a period of 5 to 10 years, would you take it? अब इसमें बहुत सारी ये जबरदस्त सिनेरियो है, और इसमें अगर जन्नत की हूरें भी ऐड कर दें तो फिर तो I'm 100% well, I don't know about me, but I think lots of people would be tempted. Arifa, what do you think of this proposition? सुने, ये तो वो मतलब कि एक sounds like something out of Harry Potter ना, or some kind of a wizarding world, के ये एक चीज जो है इसके ऊपर आप अगर ऐसा फैसला कर लेंगे तो फिर आप लोग तो स्विट्जरलैंड बन जाएंगे. तो पहले तो सहाफियों वाला घटिया सवाल पूछूंगी कि ये कैसे होगा भाई, इतना आसान भी नहीं है. You know, it sounds great, but we need to have more details on it. I don't think it's that easy. Yes, of course. I mean, you know, Kashmir is an issue that we need to have a debate on. We can discuss it. We need to put our house in order. That's definitely. But I'm not sure if this is such an easy quid pro quo. That's what I wonder about. You to have a sort of better, this thing on economics. क्या इतना ये आसान है कि अगर कश्मीर के ऊपर हम समझौता कर लेंगे तो suddenly पाकिस्तान जो है वो सारे का सारा यश चोपड़ा की फिल्म बन जाएगा और हम सब we'll be sort of dancing and singing in the meadows of Switzerland next to. And also we'll start saying adab like this. Adab. Yes. No, then you might think that I have to put my dupatta on my head and then do. For sure, absolutely. खैर वो तो वैसे आपको पता है, मतलब आपको मेरा तो पता है, ये पेट में भी दाढ़ी है और यहाँ पे भी. देखिए, मैं तो मुशर्रफ अगेन ये वो आपके रिलेटिव डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज में आता है, और एक सियासतदान होते हुए मेरे लिए ये डेंजरस टेरिटरी है. लेकिन 2-3 चीजें जो है वो मैं कहूँगा. एक, पाकिस्तान से 15-16 साल बाहर रहते हुए एक बहुत बड़ा फर्क मैंने महसूस किया. पाकिस्तानी होते हुए हम कश्मीर पे डिबेट करते हैं, कर सकते हैं, और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू पे बात कर सकते हैं, इन द सेंस जैसे आरिफा ने बात की. जो मेरे इंडियन कॉलीग्स होते थे ना बाहर, चाहे वो किसी भी सोशल क्लास से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, कश्मीर पे डिबेट उनके साथ नहीं हो सकती थी. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक इंडिया नहीं, आप नॉर्थ कोरिया जैसे किसी मुल्क के बाशिंदों से बात करते थे कि एक ही व्यू होता था, उससे 1% भी लेफ्ट या राइट कोई जा नहीं सकता था. पहली बात. और दूसरी बात ये कि जो स्टेटस क्वो है, स्टेटस क्वो तो माजरत के साथ इंडिया ने तोड़ दिया ना. स्टेटस क्वो तो एक 1972 से था, कश्मीर की स्टेटहुड ले ली, फिर उसको 2-3 हिस्से जो है वो तोड़ दिया. पाकिस्तान पे आते हुए जो मेरे ख्याल में हम पे फर्ज है, आई एम सॉरी मैं हर बात उसको ले जाता हूँ, मुझे ऐसे सवाल वैसे सुनने वो दिन चाहिए कि ऐसे सवाल सुनने ना पड़े. आई एम सॉरी बट आई सी अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्डेसेंशन इन दिस. इकोनॉमी ठीक कर ले फिर सुनने नहीं पड़ेंगे, और 220 मिलियन लोगों का मुल्क है, थोड़ी सी एफर्ट करनी है, 4-5 साल में ठीक हो सकता है. फिर हम भी कुछ ऐसे सवाल करते हैं कि इंडिया में ये जो एक्सट्रीमिज्म और राइट विंगिज्म का जो कल्चर है, ये कैसे रिवर्स करना चाहिए, क्योंकि ये तो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है ना. वहां भी 22 करोड़ मुसलमान जो हैं वो बड़े बुरे हालात में. So I think we can my own sort of very quick, although I'm really enjoying just passing on the questions, and you guys are doing such a great job, so actually I won't इस पे मैं अपना वो नहीं आप बताएं. इस पे बोलूं मैं? हाँ बोले. आरफा, आपको मैंने म्यूट किया था, अनम्यूट कर दिया क्योंकि वो डिस्टर्बेंस आ रही थी, बट आई थिंक इट्स फाइन नाउ. अच्छा देखिए, इस पे मैं बहुत जल्दी फिर I'll just take.
Arifa, there's something happening with your mic. I don't know if it's اب ہو گیا ٹھیک؟ yeah, it's much better. Thanks. So No. ایک تو یہ کہ I don't think کہ condescension is the intent when Indian friends ask us this question. Like, I really think that there's a way of thinking in India, and I think that the way India came to this way of thinking, میں پھر سے میوٹ کر رہا ہوں, I'll unmute you when you're speaking. No, talking, and I will leave and join again, and hopefully that should fix the problem. Okay, great. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ انڈین دوستوں کا جو یہ جو رد عمل ہے یا رویہ ہے, اس کے پیچھے تیمور, I don't want to lose you, اس کے پیچھے I think if we think about how things have developed over the last 25 years, I think a lot of damage that Kargil did, and I think a lot of damage probably that other events that really the people of Pakistan and the state of Pakistan had nothing to do with, but they're perceived in India as being driven by our country. So Ashwin, I actually think کہ probably intention اچھی ہے Ashwin کی, اور اس پہ we should do separate conversations, and we will. I have a big thing on India that I've written about, and I'm also going to do a separate standalone episode on that as well soon. Shaukat Hayat is asking a question, Taimur, and I thought this was a good opportunity maybe for you to have a read of the question. Shaukat پوچھ رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی ریپرزینٹیٹو کلیئرلی ٹی ٹی پی طالبان کو دہشت گرد کہیں گے, اور کہ ان کو دہشت گردوں کی طرح نمٹنا چاہیے؟ یار یہ پتہ ہے, یہ ہم جو جارج ڈبلیو بش, ڈبلیو تھا نہیں, یا ڈبلیو پہلا والا تھا؟ نہیں, جارج ڈبلیو دوسرا والا تھا, ڈبلیو بیٹا تھا. یہ وہ جو ہے نا, آر یو ود اس اور اگینسٹ اس, یہ ایبسولوٹ, یہ آر یو ود اس اور اگینسٹ اس والا جو کوسچن ہے نا, یہ 100 بار پوچھا گیا ہے, 100 بار اس کا جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں ہم رہتے ہیں, یہ ٹیررزم ہم دیکھتے ہیں, اس کی جو ریپرکشنز ڈیلی لائف پہ اگر کسی کی ہوتی ہیں, ہماری ہوتی ہیں, باقی پاکستان میں بھی ہوتی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں. لیکن 77% اٹیکس جو 2000 سے ہوئے ہیں نا, وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. اور بالکل جو ٹیررسٹس ہیں ٹی ٹی پی کے, جو اور گروپس کے ہیں, ان کو ویسے ہی ڈیل کرنا چاہیے, لیکن اس کو ایکوپ بھی کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی بھی کہتی ہے, یہ تقریباً ساری پارٹیز کہتی ہیں. گورنمنٹ کولیشن میں کوئی پارٹیز ہیں جن کا سٹانس اس پہ سب سے ویگ ہے. اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا ساتھ ایک یہ بھی موقف ہے کہ آپ کو جو ہے وہ طالبان کو انگیج کرنا چاہیے, اور الٹیمیٹ جو سولوشنز بنتے اس میں انگیجمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے, تو وہ ٹھیک ہے. ہمیں ان چیزوں میں اتنی تلخی نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ فلانا ٹھیک نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس ایشو پہ, ٹیررزم پہ جو سٹانس ہم نے لینا ہے بطور ملک, وہ ویسے ہی صرف سیاست دانوں نے نہیں لینا. جب سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹس دونوں نے مل کے لینا ہے, تو پھر لیٹس جسٹ گیٹ آن ود واٹ وی ہیو ٹو ڈو, رائٹ. یہ کہنے سے یہ اٹ آلموسٹ فیلز لائک دس کوسچن از لائک کہ وہ WWE میں ریسلنگ ہوتی ہے, ایک اچھا بندہ ہوتا ہے, ایک برا بندہ ہوتا ہے, آپ اچھے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ برے والے کے ساتھ ہوتے ہیں. The world is not like that. ریسلنگ بھی ابھی بدل گئی ہے, اس میں وہ اینٹی ہیروز بن جاتے ہیں. اچھا, اس پہ again I have some views, but we're not every view has to be included in every bit of the conversation. Naveed ul Haq پوچھتے ہیں, apprise the current status of CPAC. It has totally been forgotten. I remember the day when it was said this project will change the direction of nation forever and make economically more viable. Now we see. Maybe I'll take the first crack at this one because I like this topic very much. So CPAC has actually changed the direction of the nation forever. یہ بھولنا بہت آسان ہے کہ جب 2013 اور 14 میں پاکستان میں اسلام آباد کے اچھے سیکٹرز میں, جہاں بہت ملک کے سب سے مہنگے ترین گھر جہاں ہیں, وہاں پر 10 سے 16 گھنٹے بجلی روزانہ پورے سال کے لیے جا رہی تھی, تو
اور باقی ملک میں اس سے زیادہ، یعنی کہ آپ جہاں بھی جاتے تھے اس سے زیادہ ہی جاتی تھی بجلی، کم نہیں جاتی تھی. اتنی زیادہ جاتی تھی کہ معیشت کا اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ناممکن تھا اسٹرکچرلی. یعنی کہ اگر پورا پاکستان ریفارم ہو جاتا اور سب جو ہے سچے ہو جاتے اور پیارے ہو جاتے اور سب ٹھیک ہو جاتا، پھر بھی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی، بیکاز یو ڈڈنٹ ہیو بجلی، یعنی کہ جنریشن کیپیسٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. سی پیک جو ہے وہ 2014 کے اینڈ پہ جو ہے وہ کھڑا ہونا شروع ہوا، 15 میں اناؤنس ہوا، آگے بڑھا، اور اگلے 2.5-3 سال میں بہت تیزی سے بہت سارے منصوبے خاص طور پہ پاور جنریشن کے کھڑے ہوئے. ناؤ کیا سارے کے سارے ایفیشنٹ ترین تھے؟ کلائمیٹ چینج سے منسلک جو ایشوز تھے وہ ریزالو ہوئے تھے؟ چیپسٹ پاسبل ڈیلز تھیں؟ یہ سارے سوال، ان پہ ڈبیٹ میرا خیال ہے اگر ہوتی ہے تو اچھی بات ہے. جتنی ڈبیٹ ہوگی اتنا اگلے پروجیکٹس بہتر ہوں گے، لیکن ڈبیٹ سچی ہونی چاہیے، صرف سیاست جھاڑنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بیکاز پھر اس کے بعد کچھ حل نہیں ہوتا. بٹ سی پیک ہیز چینج پاکستان فار دا بیٹر permanently. Now, the job of reforming Pakistani institutions یہ چائنیز کا یا سی پیک کا یا بی آر آئی کا کام کبھی بھی نہیں تھا. امریکنوں بھی ہمیں ٹھیک کرنے کی بڑی کوشش کی، چینیوں نے بھی ہمیں بڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نہ چینیوں، نہ امریکیوں، نہ سعودی عربینز، نہ یو اے ای والوں کی وجہ سے ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہم نے خود سے ہونا ہے، جو بات پہلے تیمور کر چکے ہیں. So I have a strong view on this, and I think CPAC was really transformational in getting the power grid capable and able again. What are your thoughts, Arifa? I agree with you, Mosharraf, on the fact that I think ہمیں پہلے وہی والی بات, I think there's a lot of repetition that's going to be here tonight. ہم اپنے مسئلے تو پہلے ٹھیک کریں نا. مطلب کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر بدلے گا, کیری لوگر پاکستان کی تقدیر بدلے گا. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ سعودی عربیہ سے ایم بی ایس کوئی ریفائنری لگائیں گے تو تقدیر ہماری ملک کی بدلے گی. ہم پہلے اپنے مسئلے تو ٹھیک کریں نا. چاہے سی پیک ہو, کوئی بھی پروجیکٹ ہو, وی ہیڈ ریکوڈیک آلسو, مگر وہی والی بات کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر ہم بہت امید لگاتے ہیں, بہت ہائپ کریٹ ہوتی ہے, چاہے ایک پروجیکٹ ہو یا سی پیک جیسا ملٹی پروجیکٹ کوئی وہ ڈیل ہو. اس کے بعد پھر اس میں بیکاز آف آر اون انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہم ان کے اندر سے کیڑے بھی نکالتے ہیں, پھر ہم ان کو اسٹال بھی کرتے ہیں, ان کو ڈی لیجیٹمائز بھی کرتے ہیں. وی لوز اے لاٹ آف ٹائم. I think we really, ہمیں جب تک ہم یہ مسئلے حل نہیں کریں گے نا, کہ ہم ایک دوسرے سے جو ہماری ایک جو سیاسی ہم نے ایک جو سیاسی سسٹم بنا لیا اپنا, جس کے اندر جو بھی حکومت سے نکلتا ہے اس کو ہم اتنا ڈی لیجیٹمائز کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جتنے فیصلے ہوئے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی ان کے چیتھڑے اڑا دیتے ہیں. اینڈ اس کے اندر جتنا ہمارا نقصان ہوتا ہے, ریکارڈنگ آئی تھنک از دا بیسٹ ایگزامپل آف دس. a lot of people were involved in it. اس کے اندر مطلب کہ یہ صرف ہم کہہ دیں کہ افتخار چودھری صاحب نے کیا تھا, ایسی بالکل کوئی بات نہیں تھی. اس کی کہانی ذرا زیادہ لمبی ہے. ہمیں یہ فیصلے کرنے ہیں کہ ہماری جو لڑائیاں ہیں وہ ایک طرف ہوں گی, بٹ ملک کی جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کے اندر کچھ چیزوں کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے. اینڈ اس کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ سائن کرنے کی ضرورت ہے, کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کی ضرورت ہے. وہ صرف all you need is a little bit of rational sense, and of course we have to let the system be. So speaking of system, there's a system level question. I'm going to turn off my video for a minute and I'll let Taimur handle this one. I'll mute you, Arifa, kyunki wo mic chal raha hai, but don't go off again. نہیں وہ ہو رہا ہے, مینج ہو رہا ہے, وہ میوٹ کر کے ہم اس کو کر لیں گے. Taimur, I want you to take this one. Bilal Basit Abbasi is asked about economic reforms and policy papers. Taimur, it's yours. جی, میرے خیال میں یہ بالکل ایک ویلڈ سوال ہے, اور اس کا جواب یہ ہے کہ ایکچولی بڑا ان ڈیپتھ کام ہو رہا ہے. اور جو فرق ہے ان پرٹیکولر میرے خیال میں جہاں پہ یہ کام کاؤنٹ کرتا ہے وہ ہے اکانومی پہ. جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کیسے بریج ہوگا,
जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कैसे ब्रिज होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, एनर्जी सेक्टर को कैसे ठीक करना है। डिलिबरेटली अभी तक हमने कुछ रिलीज नहीं किया, और उसकी वजूहात वैसे दो हैं। एक वजह तो ये है कि जिस स्पीड से हम काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा वी आर बिजी, कुछ FIRs कॉम्बैट करने में, कुछ सेडिशन चार्जेस कॉम्बैट करने में, कुछ जो है वो खान साहब पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होने चाहिए वो कराने की कोशिश में। तो आई थिंक फॉरगिव अस अगर थोड़ा सा उस पर टाइम जो है वो लग रहा है, तो हमारी ये टेंशन डिवाइडेड है। लेकिन दूसरी चीज उसके साथ, क्योंकि जो सेशंस मैं फॉर एग्जांपल फिस्कल साइड पे काम कर रहा हूं, और हम चाहते ये हैं कि जो सीखा है, जो किया है, और जो थियोरेटिकल सॉल्यूशंस हैं कि उनको थियोरी के हद तक कभी ना छोड़ें, कि हम एक्चुअली वहां तक पहुंच जाएं अपनी थिंकिंग में कि हमें एक्चुअली पता हो कि वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स क्या होंगे और उनके लिए एनेबलर्स क्या है। लेकिन मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, जो मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज नजर आता है, मैंने भी कहा और अभी आरिफा ने भी कहा, हमने इस मुल्क में जो एवरेज बंदा है, जो एवरेज ऑफिसर है, जो एवरेज प्राइवेट सेक्टर में टैलेंटेड बंदा है, जो अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, इतने पैसे कमाना चाहता है कि वो एक फैमिली को जो है वो सपोर्ट कर सके, कुछ आगे जाए, कि उसके लिए हम कोई स्पेस छोड़ें कि वो अपना काम इस मुल्क में कर सके। हर किसी को डराए तो on that note, वो लोग नहीं रहेंगे। On that note, Taimur, there's a question from Awais Mushtaq that, is very generic, but I think it's probably from the heart. And frankly, it's one that I've grappled with quite a lot, actually. I've really had to challenge myself over the last few months. It's almost impossible now for me to adopt the kind of positive and optimistic perspective जो मैं हमेशा जिसका मैंने सहारा लिया है, जो मैं एक तरह से मेरे अकीदे का एक हिस्सा है कि नाउमीदी जो है वो बहुत गलत चीज है, और किसी भी चीज की सिमत को ठीक करने के लिए उसके बारे में तारीफी कलमात और एक अच्छा बयानिया जो है वो बड़ा अहम होता है, वरना आप री इमेजिन कर ही नहीं सकते अपनी सिचुएशन को। Awais Mushtaq is asking, do you think we will get out of this mess or is it over? अब इसको डिसमिस करना मेरे ख्याल है बड़ा आसान है, लेकिन I think we all three of us are very conscious, alhamdulillah, of our privilege, and I think we need to be conscious that that privilege is not universal in Pakistan, and that if you're a young person, और ये Gen X और Gen Z वाला जो है, शायद it will make sense in this perspective कि एक जो वजह है जिसकी बिना पे मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड हूं कि हम जेन जी को एंगेज करें और उनसे बात करें, वो ये है कि जो स्पेस थी फॉर मिस्टेक्स एंड जो लीवे था, वो मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि इज इट ओवर वाले जुमरे में ज्यादा आ रहा है, कि अब जो गुंजाइश है गलत फैसले करने की, मेरा ख्याल है वो अब बिल्कुल evaporate कर चुकी है. So I don't think it'll ever be over. ये there's a faith-based element to this, but also nation states are very, very resilient. और again अगर हम compare करना चाहते हैं तो एक जमाने में हम बड़े favorably इंडिया से compare करते थे just 20 years ago, और आज हम as a comparison probably सोमालिया, सूडान, अफगानिस्तान या निजर या DRC को दिखा के कह सकते हैं कि उधर से तो बेहतर है. But I don't think that's not sexy यार, मतलब that's ridiculous ना, कि नहीं अभी शुक्र करो अभी 4 जगहें बाकी रह गई हैं 250 या 220 ममालिक में से, अभी 4 ममालिक हैं आपसे बदतर. This is not so I think it's a serious question and one that we have to treat seriously, but Arifa, you first, and Taimur gets to end because I feel like he's probably going to be less negative than I'm being. She's mute. So, yes, this has been, I would say that this last year has been a difficult one.
It's been difficult. बहुत मुश्किल रहा है इस साल उम्मीद का दामन पकड़े रखना. मेरे लिए बहुत लम्हे ऐसे थे जिनमें बहुत मुश्किल था. But you know, I remember a story my first newspaper editor once told me, Veena Sarwar. She was very ह्यूमन राइट्स HRCP में वो बहुत इन्वॉल्व थी. तो कोई वाकया हुआ था जिसपे वो बहुत उस वक्त ना उम्मीद हुई थी. तो अजीज सिद्दीकी साहब, रहमान साहब के साथ जो काम करते थे, जिन्होंने बनाया था उस वक्त HRCP को, दे वर अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स. तो उन्होंने सारा रैंट सुना बीना सरवर का, जैसे हम लोग रोज करते हैं. देन ही जस्ट लुक्ड एट हर एंड ही सेड, तो क्या करें, लड़ना छोड़ दें? Yeah. No, I think very inspiring. I think I fully agree with those lines as a person. I think all I can add is कि अगर लड़ना है तो 3 चीज़ों के लिए लड़ना है. वो 3 चीज़ें अगर थोड़ी सी उनकी सिमत बदल जाए तो the mess will be over, and inshallah it will be over. एक, सियासतदानों ने लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है. जो आरिफा ने शुरू में क्रिटिसिज्म की थी कि अगर हम उन्हीं रन ऑफ द मिल सॉल्यूशंस पे फंसे रहे तो नहीं आगे जाएंगे. 2, ब्यूरोक्रेसी की जो एवरेज सीनियर ऑफिसर है ना, उसने सिर्फ खौफ और डर से काम नहीं करना. नैब हो या ना हो, हम सब या तनख्वाह लेते हैं या हम एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए. एंड इन दोस पोजीशंस वी आर आल्सो वेरी प्रिविलेज्ड. और 3, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, उसने सिर्फ अपने रोल के बारे में बहुत गहरी तरह सोचना है. बिकॉज मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का हाल है, उनका एक रोल बार बार बन भी जाता है. मैं ये नहीं कह सकता कि उनको स्टेट क्राफ्ट से आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो लाइंस उन्होंने ड्रॉ करनी है या नहीं ड्रॉ करनी, द मोमेंट दे गो आउट ऑफ सिंक द कंट्री पेज द प्राइस. तो ये तीनों चीजें अगर सही सिम पे जाएं, एक इंस्टीट्यूशनल बैलेंस आ जाए, and we develop the collective courage to change, we will be out of this mess. I'd like to add a little bit here. I think Taimur is absolutely right. हमारी establishment को भी यहाँ सोचना पड़ेगा. आप नहीं ये कर सकते कि आप कभी एक पॉलिटिकल पार्टी को एलिमिनेट करने की एनवायरनमेंट बना रहे हैं और कभी दूसरे को. इस तरह मुल्क नहीं चल सकते. अब हमने देख लिया है, ये जो मैंने जिक्र किया ना पिछले साल का, कि हम सबको पता है पूरा साल हमने इकोनॉमी पे बात की, मगर अगर कभी एक पॉलिटिकल पार्टी दीवार पे लगी होगी और कभी दूसरी लगी होगी तो फिर हुकूमत किसने करनी है? I mean, you cannot be in the game for your survival all the time and then think that you will have the time or the breathing space to make decisions. या तो फिर खुद फैसले कर लें, या उन लोगों को जिन्होंने फैसले करने उनको थोड़ा सांस लेने दें. ये दोनों चीजें नहीं चल सकती. और मेरे ख्याल में 2022 में हमने देख लिया. मगर जो सबसे तकलीफ दह बात है वो ये है कि लग रहा है कि ये हमें नजर आ रहा है, उनको नहीं नजर आ रहा. उनको क्या नजर आ रहा है ये मुझे नहीं समझ आ रहा. ये तो शायद उनको खुद भी फ्रैंकली समझ नहीं आ रहा. अगेन आई एम गोना इस पे मैं इज्तनाब करूंगा मजीद वो करने के. There's a lot of really good questions, guys, and we're already 45 minutes through. I've really enjoyed. Taimur? Yeah, I love one question. I'm sorry, I just want to suggest it. Which and I one? want to ask it of you. वो है, I'll post it up ना, बताएं कौन सा वाला है? How do you see cultural diversity in Pakistan? Is it a source of huge tourism potential or disintegration amongst provinces? There it is. आपका क्या? Abdul Wajid has asked this question. I just put it up. How do you see cultural diversity in Pakistan? Is there sort of huge tourism potential or disintegration among the provinces? Okay. So मैंने अभी इंस्टा पे एक तस्वीर लगाई है. So I'm in Brussels right now, and I had lunch at some place, and as I walked out, सामने
क्यूबेक का फ्लैग नजर आया ना. मुझे क्यूबेक का फ्लैग मैं इसलिए पहचानता हूँ क्योंकि मैं पैदा और पला बड़ा कनाडा में था, और क्यूबेक जो है वो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम था. हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रोविंस में रहते थे, ओंटारियो में मैं पला बड़ा, और अंग्रेजी आसान थी. वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आए हुए लोग, मतलब हमारे लिए अंग्रेजी इज नेचुरल. वहां पे फ्रेंच जो है वो लाजिम है सब पे, और वो सिर्फ एक सूबे की वजह से, और वो सूबा भी सबसे बड़ा सूबा भी नहीं है. उसकी कोई जियोपॉलिटिकल इतनी इंपॉर्टेंस यू कुड से थोड़ी सी है, लेकिन एज सच ना वो समंदर के ऊपर है, ना उसके पास तेल है, ना किसी चीज के जखायर हैं, बस वो फ्रेंच बोलते हैं. मतलब इट्स अ रिडिकुलस समरी, बट लिटरली क्वेबेक की स्पेशल चीज ये है कि वो फ्रेंच बोलते हैं. वो मॉन्ट्रियल में 3-4 चर्चेज और मतलब हिस्टोरिकल साइट्स बड़े मजे के हैं, और वो फ्रेंच बोलते हैं. उसकी बेसिस पे उन्होंने जो है येड़ मचा दी. उन्होंने कहा हमने फ्रेंच बोलनी और आप सब भी हमारे साथ बोलेंगे. तो पूरे कनाडा को, there's like I think 10 provinces and 2 territories. Essentially आप समझे 12-13 सूबे हैं कनाडा में. पूरा का पूरा मुल्क जो है उसने ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच कर दी, और स्कूलों में सब फ्रेंच बोलते हैं, इंक्लूडिंग, यानी कि आई मूव्ड व्हेन आई वाज 16. मैं 30 साल हो गए मुझे कनाडा छोड़े हुए, और आज भी मैं बुनियादी चीजें जो है वो खरीदो फरोख्त की या कहीं जाने की, वो फ्रेंच में जो है बोलना हमने सीखा. ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ डाइवर्सिटी की फ्रॉम अनदर कंट्री. मजे की बात ये कि आज जो चीज मैंने देखी वो इनक्रेडिबल थी. क्वेबेक का फ्लैग लगा हुआ था और बिल्डिंग पे क्वेबेक लिखा हुआ. मैं जरा करीब गया तो पता चला ये क्वेबेक का काउंसलेट है. क्वेबेक का काउंसलेट, एक सूबे का काउंसलेट है एक तीसरे मुल्क में. I mean, it's incredible, right? तो मैंने फिर तहकीक की, and it turns out कि वो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, और क्योंकि वो फ्रेंच बोलते हैं और यहाँ बेल्जियम में भी one of the official languages in French, तो उन्होंने सोचा होगा फ्रैंकोफोन मुल्कों में हम जो है ये अपने काउंसलेट खोल लेते हैं. अब आप इमेजिन, जाहिर बात है उनके पास इकोनॉमिक पावर है, वो काफी देर से ये काम कर रहे हैं, 200-250 साल. अब सोचें कि केपी अगर अफगानिस्तान में अफगानिस्तान नहीं, आप सोचें कि जर्मनी में जहां से पीटीएम के कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस जो है वो आया करते थे, जिसकी बेसिस पे 2 साल अली वजीर जेल में था. और तैमूर, इस पे भी एक सवाल है जो आगे आएगा, जो which is pointed towards, it's from a PTI supporter, so I will bring that up, and when we get to that question we can talk more about it. यार बड़ी बुनियादी चीज है. Pakistan's not going anywhere. The Pakhtun is Pakistan, the Sindhi is Pakistan, the Baloch is Pakistan. Every person who has a Pakistani citizenship and has a unique identity, if it's even a team of one, they get to stand and speak as their identity. And if they want to be that first and Pakistani second, cool. And if they want to be Pakistani first and that second, also cool. You know, I think cultural diversity in Pakistan, forget about huge tourism potential. It is the entire strength of Pakistan. It is a unique country because it's not entirely coherent or cohesive in terms of identity, but because it's unique in that way is actually इसी वजह से ये इतना, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि आप हर 50-60 किलोमीटर के बाद आपका बोलने का एक्सेंट चेंज हो जाता है, आपकी खाने की चीजें जो है तब्दील होना शुरू हो जाती हैं, आबो हवा चेंज होना शुरू हो जाती है. आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, आप किसी आप ये ना सोचें कि पाकिस्तान कोई इतनी ज्यादा कोहेरेंट जगह है. ये बेसिकली एक मोज़ेक है, और इस मोज़ेक की खूबसूरती और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो हर एक मोज़ेक का जो पुर्जा है उसको एक्नॉलेज करके उसको ओन करने से जो है वो हासिल होगा. ये समझना, ये फोर्स करना लोगों को कि सब जो है वो एक से हो जाएं, सबका जो है कंसेप्शन ऑफ नेशनहुड, सबका रिलेशनशिप पिंडी के साथ, इस्लामाबाद के साथ एक सा होगा, ये मुमकिन नहीं है. दैट्स माय टेक, बट तैमूर, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट, सिंस इट्स योर फेवरेट क्वेश्चन. हाँ जी, I think we lost a bit of cultural diversity and now I've gone and come back on because Arifa, I think, is rightly the center of attention over here. लेकिन Mosharraf, I agree of course fully, और आपको ये पता था, इस पे हमने conversations की हैं. देखिए, जैसे आपने कहा कि अगर आप ये मान जाए ना कि सूबे पाकिस्तान है, और अगर आप पाकिस्तान की तारीख में जाएं तो वाकई सूबे क्यों पाकिस्तान है. बंगाल की असेंबली ने पाकिस्तान ज्वाइन करने का वोट किया,
پنجاب کی اسمبلی نے پاکستان جوائن کرنے کا ووٹ کیا، سندھ کی اسمبلی نے کیا، بلوچستان میں شاید اسمبلی نہیں تھی، خیبر پختونخوا میں کانگریس جو ابھی معاف ہوئی ہے ANP میں ان کی حکومت تھی جو کہ پرو پاکستان نہیں تھے، لیکن ایک ریفرینڈم میں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے یا اس وقت NWFP کے لوگوں نے پاکستان بننے کی چوائس کی. تو میرے خیال میں اگر ہم آج یہ ساری کلچرل ڈائیورسٹی سیلیبریٹ کریں، اور میں نے اپنے وقت میں گورنمنٹ میں چھوٹے طریقوں میں کرنے کی کوشش کی. فار ایگزامپل ہم نے اپنے خیبر پختونخوا کے بجٹس صرف انگریزی میں نہیں، اردو، پشتو، سرائکی، چترالی اور ہندکو، ان سب زبانوں میں پرنٹ کیے، کیونکہ یہ ساری ہمارے صوبے میں بولی جاتی ہے. یہ پرنٹ کر کے ہمارا صوبہ کوئی 6 جگہ تقسیم نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں اگر ہم کلچرل ڈائیورسٹی سیلیبریٹ کرنے لگے تو ہم ہر صوبے میں مادری زبان بھی کریکولم پہ صحیح طرح ڈالیں گے. اینڈ آئی نو کہ یہ بھی آپ اگری کریں گے، شاید بعد میں کچھ بولنا بھی چاہیں. ہم تاریخ بھی اور طرح کی پڑھائیں گے، اور شاید آپ خوشحال خان خٹک کے بارے میں زیادہ سیکھیں، اور شاید ہم بلے شاہ کے بارے میں بھی زیادہ سیکھیں، اور بھگت سنگھ اور رنجیت سنگھ کے بارے میں بھی زیادہ سیکھیں. اور یہ کلچرل ڈائیورسٹی ہمیں مضبوط کرے گی، ہمیں زیادہ ٹالرنٹ بھی کرے گی، اور یہ خوف بھی نکالے گی کہ یار یہ ڈائیورسٹی مٹانی ہے ورنہ پاکستان نہیں رہے گا. آپ نے ٹھیک کہا ہے، پاکستان کہیں نہیں جا رہا. اور اس لیے آج میں ذاتی طور پہ ایکچولی خوش ہوں کہ یہ پچھلے 2 دن میں علی وزیر بھی ریلیز ہوا، جو ایکٹیوسٹ تھی گلال اسماعیل پیرنٹس، کیونکہ ہمیں میرے خیال میں لوگوں کے دلوں سے تلخی نکالنی ہے. On this Taimur, Bilal Basit Abbasi, who sounds like he's a PTI supporter, I think he lives abroad, from what I've gathered from his comments. He's asking, Sir Jagra, do you not think that when we as PTI question the high-handedness of the military when our own people are targeted, but forgot to mention PTM and Baloch dissidents in the same breath, and then he follows that up, we are being self-serving, hypocritical, question mark. Should Khan Saab not apologize for whatever high-handedness was meted out in our time and power, even if we weren't responsible for it, would increase his stature? Taimur? ہاں جی، میرے خیال میں خان صاحب نے جتنی کانورسیشن اوپن کی ہے اوور آل پاکستان کے ٹیبو ایشوز پہ، وہ کسی نے شاید ریسنٹ تاریخ میں نہیں کی. اور اس پہ بولے بھی ہیں، اس پہ خان صاحب سے بات بھی اوور آل کی ہے، اور بھی لوگ بولے ہیں. ڈاکٹر شیرین مزاری بولی ہیں، میں بار بار بولتا ہوں، لیکن بولتے بھی ہیں تو دیکھیں یہ شاید سوشل میڈیا کے زمانے کا ایک وہ ہے، بولتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں بولے، پہلے دکھائیں بولے تو کہتے ہیں نہیں لیکن پھر ریلیز کیوں نہیں کیا. یہ ایک سائیکل جو ہے وہ چلتا جائے گا. The truth is کہ ہمیں ان جگہوں سے نکلنا چاہیے. جو بندہ، کیونکہ فی الحال پارٹیز نہیں بولتی، انڈیویجولز بولتے ہیں. پارٹیز ساری اپنی پوزیشنز چینج کر دیتی ہیں آن دا بیسس آف کنوینئنس. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم پاکستان کے دائرے میں قریب لائیں. انہوں نے بھی غلط باتیں کی ہیں، غلط ویوز کبھی کبھی اٹھائے ہیں، لیکن اس کا جواب، اس پہ مشرف پہلے بھی بات ہوئی تھی، نواب بگٹی والی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس سے پاکستان مضبوط نہیں ہوتا. عارفہ، یہ سوال میں نے ادھر لگایا محمد نوشروان خالد کا. if you want to comment on the previous, sorry ایک سیکنڈ، اس کو پڑھ سکتے جی میں پڑھ کے سناتا ہوں. The middle class is the base. The plight Safi. The middle class is the base for a successful nation. From India to China, their middle class grew. They became economically successful. Why does Pakistan constantly introduce policies to shrink them? اور اس میں ایک جو کانٹیکسٹ میں عارفہ ایڈ کروں گا، وہ جو میں نے اوپننگ پہ بات کی تھی کہ یار جس ملک میں آپ کے بابو اور آپ کے وزارت خزانہ جو ہے وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں IMF کو کہ آؤ یار ہم سارے کے سارے بینک اکاؤنٹ ہولڈرز پہ بیسکلی ان سے پیسے لینا شروع کر دیتے ہیں. جس ملک میں نان بینکڈ پاپولیشن جو ہے وہ دنیا کا پروپورشنٹلی سب سے بڑا جو ہے
پاپولیشن ہے جس کا فائنینشیل ایکسکلوژن جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے اس مارکیٹ پلیس اور اس اکانومی کو, وہاں پہ وہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. تو if this isn't a war on the middle class in Pakistan, what is, Arifa? مشرف, پاکستان میں مڈل کلاس بھی جو غریب لوگ ہیں, جو کم پریولیجڈ ہیں, مجھے تو لگتا ہے ان پر بھی ہمیشہ جنگ ہوتی رہتی ہے. obviously ہماری جب بھی وہ خاص طور پہ پولیٹیکل تھیوری کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ مڈل کلاس جو ہے وہ طاقتور ہوگی تو جو ہماری جمہوریت ہے وہ مضبوط ہوگی perhaps, but you know I think کہ یہاں تو دیکھیں جو بھی کم پریولیجڈ ہے, جس طرح کی اب ہماری, اگر میں بات کروں کہ جس طرح کی ہماری ریئل اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں اور ہر حکومت نے چلائی ہیں, اس میں بائی دا وے کسی کو جو ہے نا وہ ڈی لیجیٹمائز نہیں کرنا یاد رہتا پچھلی حکومت کی پالیسیز کو. ہم غریب لوگوں سے زمینیں لے کے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر بڑے بڑے پلاٹس بناتے ہیں, اور وہ بڑے بڑے پلاٹس ہم صرف بہت امیر لوگوں کو بیچتے ہیں. کہاں ہے سو وہ ان کمزور لوگوں کے لیے بھی, یا جس کو ہم سچ مچ مڈل کلاس کہتے ہیں, ان سب کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے. every party comes in, we keep hearing about youth programs and youth loans. کہاں ملتے ہیں عام لوگوں کو؟ عام لوگوں کی آپ بات کرنے, چاہے وہ مڈل کلاس ہے یا کم ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ایکچولی لونز مل جاتے ہیں تاکہ وہ سچ مچ زندگی میں کچھ کر سکیں؟ لونز ملتے ہیں you know the privileged and the elite کو. تو مجھے تو لگتا ہے کہ مڈل کلاس کیا, ہم سب کے ساتھ یہی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں پائپ گیس جو ہے جس کی اب قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, یہ پائپ گیس جو سبسیڈائز ہوتی ہے یہ ایل پی جی سے سستی رہتی ہے. ایل پی جی غریب لوگ استعمال کرتے ہیں. سو آئی تھنک اٹس اے لٹل بٹ آف بوتھ. آئی اگری, آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ صاحب یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں, بیکاز obviously پاکستان میں ہم نے ٹو سم ایکسٹینٹ مڈل کلاس کو, جو اسپیشلی اربن مڈل کلاس ہے, اس کو اتنا اسکویز کیا ہے, اور کہ وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ شاید بہتر ہے کہ ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں. ہم نے اس کو نہیں اسپیس دی. بٹ I think those policies, I mean, need to be rethought, but they need to be rethought for the middle class plus the less privileged. Fantastic. There's a couple of things that I want to bring to Taimur, but I'm just going to throw up a couple of comments before we do that. Ek to Vijay Kumar R says that India may forget Kargil, but will never forget 26/11. There's no constituency for Aman Ki Asha in India. First, I think the fact, Vijay, that you and other friends from India are watching means that you are the Aman Ki Asha constituency. ہم بھی ادھر چوڑیاں ہم نے بھی نہیں پہنی ہوئی, آپ نے بھی نہیں. آپ بہت بڑی نیشن ہو, پاورفل نیشن ہو, اور پاکستان بھی اتنا چھوٹا یا اتنا کمزور نہیں ہے. The fact that we're talking to each other right now is actually a sign that there is a constituency. On the Kargil and the 26/11, Kargil, you forgive or forget, it's up to you. For me, it's an unforgivable, not against India. It was a crime against Pakistan. اور اس پہ میں نے کافی لکھا بھی ہے اور بات بھی کی ہے کہ یہ بڑا defining moment تھا پاکستان کی ہسٹری میں. So I just wanted to quickly react to that. Arifa, you might have, it sounds like you have a take on that real quick. مجھے صرف یہ کہنا تھا کہ دیکھو نا, مردوں نے بات کی چوڑیاں پہن لی ہیں, تو میرے خیال میں کنسٹیچوئنسی تو ہم خواتین کی ہے انڈیا اور پاکستان میں. جس نے بھی سنا ہوگا نا تو اس نے وہاں بھی یوں کیا ہوگا اور میں نے بھی یہاں یوں کر لیا. Fair, very fair. Taimur, there's a couple coming for you and they're a little bit tough. Lekin I know that you can handle them. So there's somebody called Vaza. He's saying کہ پیکا اور آرمی کرٹیسزم لا پی ٹی آئی لے کے آئی تھی. ایکچولی ٹیکنیکلی پیکا جو ہے وہ پی ایم ایل نون لے کے آئی تھی اس سے پہلے, لیکن اس کو زیادہ تیز, اس چھری کو تیز کرنے میں ماشاء اللہ پی ٹی آئی نے کوئی تکلف نہیں کیا. تو فرام دیٹ پوائنٹ آن ہی از کریکٹ. Brought action against critics of the government and army and is now being used against PTI itself and its new anti-army stance. So اس پہ آپ کا اوپینین مانگا جا رہا ہے. Just hold on because ایک اور بھی آ رہا ہے اس کے بعد, اور وہ ہے اسی سے تھوڑا سا ملتا جلتا. ہاں, this is really maybe a bit unfair, maybe. Certainly not from Mohammad Zulkarnain Malik's perspective. وہ پوچھ رہے ہیں PTI has been in power in KPK for more than 10 years now. It promises change for Pakistan as KPK police is on the verge of surrendering in front of Taliban's. Is that the change PTI wanted in Pak? Actually, it's extremely unfair because KP police سے زیادہ بہادر جو ہے وہ دنیا کی کوئی پولیس نہیں ہے.
اور اس پہ کوئی دو رائے یا کوئی کمپرومائز ایٹ لیسٹ میری طرف سے میں تو کبھی نہیں کنونس ہوں گا اس پہ. تیمور, ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک بوتھ آف دیز اور تھوڑا سا واپس آگے آ جائیں؟ آپ چھوٹے ہو گئے ہیں بنسبت عارفہ کے اور میرے, اور ہمیں پتہ ہے آپ سب سے بڑے ہیں, تو آئیے. جو پہلا سوال ہے, دیکھیں اگر سچ بولیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ لاز جو ہیں وہ پولیٹیکل گورنمنٹ سے اوریجنیٹ نہیں کرتے, پھر ایک بیوروکریسی کے تھرو چلتے ہیں. جب یہ کیبنٹ پہنچتے ہیں تو کچھ ٹیکرز بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. فیڈرل کیبنٹ سے یہ گزرے, جہاں تک مجھے پتہ ہے, ساری تاریخ مجھے پتہ بھی نہیں ہے, آپ نے خود کہا کہ MLN کے زمانے میں شاید شروع ہوئے تھے. مجھے یہ یاد ہے کہ شیرین مزاری, فواد جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بلاک بھی کیا تھا. کیا بلاک ہوا تھا, کیا بلاک نہیں ہوا تھا, اس کی مجھے فیکٹ نہیں پتہ. لیکن میں اس فنگر پوائنٹنگ کے خلاف ہوں. ہمیں کلچر جو ہے وہ چینج کرنا ہے, اور اگر کلچر چینج کرنا ہے تو پھر میں نے جیسے کہا کہ WWE ریسلنگ میچ جو ہے وہ شروع نہیں کرنا جہاں پہ ایک بندہ ٹھیک ہوتا ہے, ایک بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. If you actually want to shine the mirror in front of people's faces, تو پھر we have to actually grasp at the truth of the problems. And the truth of the problem is کہ یہ politically driven جو ہے وہ قانون نہیں ہے. یہ قانون اور ایسے بہت سے اور قانون ہوتے ہیں جو بیوروکریسی سے اوریجنیٹ کرتے ہیں. مثلا کووڈ میں جب اسپیشل لا لا رہے تھے تو ایک قانون آیا کہ ہر کوئی جو ہے کوئی کووڈ میں تنخواہ کسی کی کم نہیں کر سکے گا. دیکھیں یار, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب ان کا بزنس نہیں چلے گا تو وہ کہاں جیب سے 12 مہینے تنخواہ دے گا. یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو پریکٹیکل سینس نہیں ہوتا, وہ ہم نے نکال دیا وہاں سے. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بٹ ہاں, دا باٹم لائن از کہ ایسے قانون نہیں ہونے چاہیے, اور کہیں کہیں ہمیں انڈیویجولی بولنا چاہیے. اور جو لوگ انڈیویجولی اپنے پارٹی کے سٹانسز کے خلاف بھی پوزیشنز لیتے ہیں, ابھی جو ہمارے اسلام آباد کے سینیٹر تھے پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ کھوکر صاحب, آئی تھنک انکریڈیبل کریج, اور انہوں نے اپنی سیٹ سے بھی ریزائن کیا. اور یہ سب سے لبرل پارٹی, ایک PML نون والا بھی ہے, اس کا نام آپ نہیں لے رہے. نہیں, وہ آئی تھنک اس کیٹیگری میں نہیں فال کرتے, وہ آج تک اپنے ایکشنز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آئی ایم سوری. جو دوسری بات ہے وہ یہ دو دوستوں کے خلاف تضاد جو ہے اس کو میں ٹھیک کر کے ہی چھوڑوں گا. جو دوسری بات ہے, دیکھیں یہ جو صاحب ہیں ذوالقرنین صاحب, یہ KP سے ہوں گے نہیں. اگین جو ایک ڈیسیجن تھا نا ایز خیبر پختونخوا گورنمنٹ نہیں کہ کچھ ملیٹنٹس کو ریپیٹریٹ کرنا ہے, بٹ ایز اے پاکستانی, ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف PTI, میں اس کو اپنی اونرشپ میں اس کی ضرور لوں گا. اس طریقے سے لوں گا کہ PTI کے گورنمنٹ نے اس ڈیسیجن میں ایک پارٹ پلے کیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈیسیجن بھی صرف PTI کے گورنمنٹ کا نہیں ہو سکتا. سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھتی ہے, اس ڈیسیجن کو آنے والی گورنمنٹ نے بھی اون کیا. امپلیمنٹیشن کے مسئلے آئے, ڈیسیجن ٹھیک تھا نہیں تھا, ٹھیک, یہ ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن خیبر پختونخوا کی پولیس اور خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی وہ جتنی امپروو ہوئی ہے پچھلے 10 سال میں, وہ پورے پاکستان میں نہیں ہوئی. میرے ٹویٹر پہ ہے ایک گراف ہے, وہاں پہ پنجاب کے بھی جو ہیں وہ سیکیورٹی انسیڈنٹس ہیں 10 سال میں. ایک اسٹریٹ لائن ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ ہوتا نہیں ہے نا, زیادہ سے زیادہ 1-2 دھماکے زیادہ ہوتے ہیں خوفناک. لیکن خیبر پختونخوا میں 2009-10 میں 850 تھے, فاٹا ایکسکلوڈڈ. فاٹا کو انکلوڈ کریں تو کوئی 1600-1700 تھے. ابھی بھی آج 150-200 ہیں. اینڈ آپ پولیس از بیٹل ہارڈنڈ, تو کہیں قریب بھی کوئی خیبر پختونخوا کسی سے لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میری ابھی بھی جو ہے وہ ہمارے ریزگنیشن کے بعد CCPO پشاور سے بات ہوئی تھی, اینڈ اٹ واز ایکچولی انسپائرنگ ٹو ہیئر ہز کریج. یہ اس سانے کے بعد جو پولیس لائنز میں ہوا تھا, where he will have lost around 100 men that he knew personally.
So, Taimur, on this note, there's a few more, and I wanted to bring in, since abhi unka in passing zikr hua tha, but I'm also trying not to repeat. लेकिन एक repeat हो चुका है, ये दूसरा repeat है. हबीबुल्लाह ने ये अच्छा क्वेश्चन है. शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के बारे में पूछा कि क्या वो एक सेपरेट पार्टी बना रहे हैं. तो इस पे आरफा, व्हाट इज योर व्यू ऑन वेदर दिस इज हैपनिंग और नॉट? एंड तैमूर, इफ यू हैव अ व्यू, लेट्स हियर दैट एज वेल. तैमूर, आप सेंटर से अलग हो गए हैं, वापस जरा सेंटर में. हाँ, ये थैंक यू, सॉरी. देखिए, सहाफी हूँ, नजूमी नहीं हूँ. मुझे नहीं मालूम कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, वो पार्टी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, मगर अब आई अप्रिशिएट द आइडिया कि हमारे जो मेन स्ट्रीम इलाकों से सियासतदान हैं, वो पंजाब से, कराची से, वो क्वेटा गए, वहाँ उन्होंने जो भी अपना उनका प्रोजेक्ट था शुरू किया. और मुझे समझ नहीं आता कि इस पे मैं खुश हूँ या मुझे तकलीफ हो कि हमारे मुल्क में इस वक्त कितने क्राइसिस हैं, और हम साल 2 साल से कितना शोर मचा रहे हैं कि हमने मसलों को हल करना है, मगर जो लोग री इमेजिन करने की बात कर रहे हैं वो है जिनके पास शायद इस वक्त हुकूमत में कोई जगह नहीं है, या मेन जो अपोजिशन है उसमें भी जगह नहीं है. कि फॉर मी दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी कि एक चीज जिसके ऊपर हम सब इत्तेफाक करते हैं कि हमारा मुल्क एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है. वी नीड टू कम अप विद आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं. But the only people who seem to be doing this have nothing to do with the political mainstream, it seems. दोस्त में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनकी पार्टी ने more or less उनको कहा है कि हम नहीं जानते तुम कौन हो, मतलब कि बिल्कुल ही एक ने तो निकाल दिया, दूसरी वाली is pretending कि मिफ्ता इस्माइल is neither here nor there. और जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उनके बारे में तो हमें समझ ही नहीं आ रहा. सो इमेजिन कि वो ये बात करे री इमेजिन करने की, या वो, और जो लोग हुकूमत में बैठे हैं या जो मेन ऑपोजिशन की पार्टी है उनके मसाइल ही कुछ और है. ये भी हमारी पॉलिटिकल सिस्टम की कितनी फेलियर है. नो डाउट. ज्यादा बड़ा सवाल शायद मिफ्ता और शाहिद खाकान अब्बासी के लिए ही होगा कि क्या अगर वो इस वक्त हुकूमत में होते तो क्या वो री इमेजिन कर रहे होते या बिजनेस एज यूजुअल को मतलब चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं. एंड दैट्स नॉट अ पार्टी बेस्ड क्वेश्चन. आई मीन दैट अप्लाइज टू तैमूर एज वेल. मेरा इनके साथ जो मुकालमा प्राइवेटली रहा जब ये हुकूमत में थे, वो and now that he's not, I think it's maybe okay to say this, is कि मैं ये पूछता था कि भाई आपसे रिफॉर्मिस्ट उम्मीदें वाबस्ता हैं. मैं आपसे दोस्ती अपनी जगह, लेकिन जो उम्मीद मेरी है आप में, वो आपकी पार्टी से मुंसलिक इसलिए नहीं कि मुझे इनकी पार्टी अच्छी नहीं लगती. एक्चुअली पार्टी की तारीफ करनी चाहिए जो तैमूर जैसे आदमी को लेके आई. सिमिलर टू पीएमएल नून भी इस तरह के लोगों को लेके आई. बड़ा सवाल ये बनता है कि वो रिफॉर्म के आइडियाज आउट ऑफ पावर ज्यादा होते हैं. आई नो तैमूर, आपने तो उसके अंदर भी काम किया और कुछ सवालात आपने देखे होंगे यहाँ पे भी रिफॉर्म के बारे में पूछ रहे हैं कि उसका एक खुलासा या वो जो है एट सम पॉइंट होना चाहिए. I think we can go on for maybe 2 to 3 minutes more and then we should wrap it. This has been a fantastic session. There's 2 or 3 things I want to bring on the screen, and then Taimur, I'll come to you and then we'll close with you, Arifa. एक ये, and I want you to address this when you speak, Arifa. Danish Tahir is, it's a very kind thing that he said. Thank you, Mosharraf, for this session. Question for all: why does the media avoid engagements like this and try to sell the 7-12 circus? Ratings are so low. The argument that people love it doesn't stand anymore. This is a question maybe that Arifa you can deal with. And then another comment or question, which is really a quite negative one, but I think since we've tried to include everyone, Glorious, which is a great name. I wish my parents named me that. So I could be Glorious Mosharraf Ali Zaidi. Anyway, shouldn't Pakistan accept that we are no longer relevant to the world because the war in Afghanistan is over and we're not going to enjoy easy bailouts anymore? ये दो थे. और फिर एक कमेंट में तैमूर की खिदमत में पेश कर दूं, अब्दुल रहमान अजीम की तरफ से. वो आपके बहुत बड़े फैन हैं और वो कह रहे हैं कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहिए. ऑल्दो गिवन के फाइनेंस मिनिस्टर्स, what they get up to and how they're treated after they're done, I don't know. Let's exactly. I'm going to post the Danish comment on here. Taimur, a quick reaction, and then
Arifa, you close with Danish's comment, maybe. I was just going to say कि वो जो इससे पिछला comment था वो top gear में कहते थे, and on that note we should just close the program. But you have sadly taken it to a question which I also think is very relevant. Yeah, I think जो mainstream media है हमारी ना has taken their lack of objectivity and superficiality a bit too far. They're still much better than India. मैं कभी-कभी Indian shows देखता हूँ, तो वो फर्क होते हैं. There are few sort of programs, one of which is, I think, Arifa's, जहाँ पे आपको थोड़ी सी space मिलती है. And one really needs to think कि अगर आप TV पे हैं, तो किस लिए हैं, right? Are we actually adding value in some way, right, to the lives of the people who are seeing it? Interestingly, मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के मीडिया में ये थोड़ा सा बेहतर है. एक लो की मीडिया एनवायरनमेंट है, लेकिन वहां पे जो डिबेट होती है ना, वो ज्यादा सिविलाइज्ड होती है, उसमें थोड़ी सी स्पेस ज्यादा होती है. बट आई थिंक क्रेडिट टू यू मुशर्रफ के ये जो है वो किया, एंड होपफुली द ऑडियंस फॉर मोर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कैन ग्रो और उससे कुछ निकल सकता है. No, I appreciate that. Actually, credit goes to the two of you for agreeing to do this. So thank you again. Arifa, why don't you close us out and maybe address whatever you want. But this question, I'll say very quickly about the media. मेरे ख्याल में वही जो भी हम सियासत की बात कर रहे थे ना, the system is broken. So, for example, the politicians who are talking about solutions are not part of the mainstream. इसीलिए जो mainstream media है वो भी it's part of a broken system. And I come back again to the point. ये तरीका कि जिसमें आप 40 चैनल्स चला रहे हैं और वो सब हुकूमत के पैसों से चल रहे हैं, it basically means कि the viewer, the citizen who should be the decider actually is not, center stage. मतलब कि हम चैनल्स जो चलाते हैं और हम जो उन चैनल्स पे काम करते हैं, हमारा जो we do not do well or we do not do badly because people are watching us or not watching us, क्योंकि आपके पैसों का उससे ताल्लुक ही नहीं है. अच्छी जर्नलिज्म, क्रेडिबल जर्नलिज्म सिर्फ तभी होगी ना जब आप लोग फैसला कर रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं. तो you have channels, they're running depending on their relationship with the state. तो जो हम बार बार बात करते हैं कि फलाने चैनल को लंदन के अंदर फाइन हो गया, इतना ज्यादा फाइन हुआ, भाई अगर उनके पैसों का कोई ताल्लुक ही नहीं है अच्छी जर्नलिज्म से, the money that they're making, वो 10 दफे फाइन पे कर लेंगे. और ये हर चैनल के साथ है. I'm not sort of identifying any one channel. So the basic problem is कि is your credibility the reason that you are profitable? It's a very, I don't know, a very capitalist argument to make, but in Pakistan's case, it's completely true. If you're making money because, the state is paying, and the state is paying because you're doing bad journalism that supports a particular government or supports another, a stakeholder, तो फिर आपने अच्छी सहाफत तो नहीं करनी ना. अच्छी सहाफत तो लोगों के लिए होगी. Very quickly, I think about, we can go into it in detail someday if you want, but at the moment, itna hi keh sakte. I think we should. Absolutely. No, we will, inshallah. I think with that, we say thank you to Arifa Noor. We say thank you to Taimur Jagra. And I guess we sign out. This was really good. The questions were high quality. And of course, you guys answered them brilliantly. Thanks to everyone for tuning in and for all the great questions and comments. Keep coming back, and inshallah, we'll do this again real soon. Thank you. Thanks, everyone. Good afternoon.